السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشياء محبي أمتي خصوصا على وارث كماله غاصنا الغاصل عاصم الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان الأولياء سيدنا معين الدين حسن سنجزي الكبير وعلى سلطان العارفين سيدنا أبو الحسن علي الشاطبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 49ویں آیت یعنی 49th ورس کی انشاءاللہ تفسیر آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی یعنی کڑی آزمائش تھی. And also call to your mind the time when we delivered you or rescued you from Pharaoh's people who used to inflict severe torment upon you. They slaughtered your sons and kept your daughters alive. There was an outrageously terrible trial in it from your Lord. سید المفسرین امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، یعنی من فرعون و قومہ، یعنی فرعون اور اس کی قوم، یعنی آل فرعون سے یہاں پر قوم قرار دیا گیا. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیا کرتے تھے، یعنی یعذبونکم باشد العذاب ثم ذکر عذابہ علیہم فقال، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب، ان کی تکلیفوں کا ذکر یاد دلا رہا ہے کہ تم کس دور سے گزرے ہو. کیا کرتے تھے کہ یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، یعنی صغار چھوٹے، ویستحیون، اور ان کو رکھتے تھے زندہ رکھتے تھے، کس کو؟ یستخدمون، یعنی اپنی خدمت کے لیے، نساءکم، عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بلیہ من ربکم عظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم آزمائش تھی. وَيُقَالَ نِقْمَةٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ یہ ایک ٹریمنڈس بلیسنگ بھی ہے جس سے نجات ملی، اور ایک یہ ہے دفعہ کے کھول دیں گے گرمی امام المفسرین حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تھی، اور اسی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، یعنی واو جو ہے عاطفہ ہے اور یعنی کنجنکشن کے لیے آتا ہے. اذکروا یعنی وَإِذْ جو ہے اذکروا کے معنی میں آئے گی یاد کرو، نجیناکم، کہ ہم نے تمہیں ریسکیو کیا، بچایا تمہیں، ای آبائکم، تمہارے آبا و اجداد کو، والخطاب بھی جو امام غالب للمؤمنین فی الزمن، یعنی تم سے بڑے زمانے میں
یعنی کم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی، جو یہودی تھی، ان کو یاد دلا رہا کہ تمہارے باپ داداؤں پر ہم نے بڑا انعام کیا اور اس کا ذکر کیا ہے، لہم بنعمت اللہ تعالی لیؤمنوا، تاکہ تم اس نعمت کو یاد کرو تاکہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ جب نعمت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، جب نعمت چلے جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا، جیسا کہ اندھا ہے، اچھی خاصی آنکھیں، اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا شکر نہیں ادا کرتا، جب چلے جاتی ہے جب احساس ہوتا، ارے میری آنکھیں تھی، میں کاش میں سے کیا نہیں کر دیتا۔ ایک ضعیف شخص جب اس کی عمر چلی جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کاش میں اپنی زمانے میں ایسے اچھائیاں کر لیتا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے تعلق سے کہ بھائی میں عمر بڑی ہو گئی، کاش میں یہ لرن کر لیا ہوتا۔ تو خیر بہرحال یہ باتیں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، یعنی آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے تمہیں بچایا، یعنی ایک ایسے کانسٹنٹ عذاب سے، اللہ اکبر، یذیقون، جو بہت ہی خطرناک یعنی کیس تھا تمہارے لیے، سوء العذاب، یعنی بڑا ہی اشد عذاب تھا، شدید ترین، اور جملہ جو ہے نجیناکم کی ضمیر سے حال ہے، اللہ اکبر۔ یذبحون، یعنی یہاں پر کیا ہے، ذبح کیا کرتے تھے کس کو، اور پھر وہ یاد دلا رہا، ابناءکم، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، جو مولودین، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ یستحیون، اور رکھتے تھے کس کو، نساءکم، عورتوں کو، بچوں کو، وہ رکھے تھے لقول بعد الکہنۃ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا ذہابی ملک، یعنی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو جو کہنا، جو کاہن جو تھے، کیا کہنا چاہیے، جو فارچون ٹیلر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی اگر کوئی بچہ ہوگا تو تجھے تباہ کر دے گا، اور تیری جو بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس سبب کے تحت تو بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ کئی سالوں تک رہا۔ وفی ذالکم، یعنی قرآن کی آیت ہے، اور اس میں العذاب اب الانجاء، یعنی اس کے اندر عذاب تھا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں جو مدد پہنچی، اور یہ ایک ابتلا تھی، ایک بلا تھی، اور بلا بعض وقت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک جو علماء کرام، امام صحابی رسول نے جو تفسیر کی، اور امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین نحوی، کیونکہ ہم اپنے سے تفسیر نہیں کرتے بلکہ ہم پچھلے جو ہمارے پریڈیسیسرز ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ان کی جو سمجھ تھی ہم اسی سے، اور خصوصاً میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو 500 سال پہلے جو بزرگوں نے جو تفاسیر کی ہیں، جو عقیدے دیے ہیں، اسی پر قائم رہو، یہ بیچ میں جو آئے ہیں نا اس سے بچتے رہو، کیونکہ بڑے فتنی ہوئے ہیں اس میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے متقدمین سے لگے رہیں، ایک ہم ایک ٹریڈیشنلسٹ ہے، ہم ایک، کیونکہ جدید چیزوں کو بہت اپیل کرتی ہے وہ چیز، ہم اچھی چاہ رہے ہیں نئی نئی چیزوں کو فالو کریں، لیکن وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ نئی چیزیں، گاڑی نئی رکھو، گھر نیا لو، کپڑے نئے پہنو، لیکن اپنا دین وہی رکھو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، جو صحابہ نے پریکٹس کیا، اور ان کو جو فالو کرتے رہے۔ اور ہم کیا ہے، فالوورز ہیں، ہم غیر مقلدین میں سے نہیں، تقلید کو فالو کرتے ہیں۔ We have a chain that goes all the way to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نالے پاک، سبحان اللہ۔ تو ہم اسی پر ہیں۔ تو آئیے آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ جو نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی تھی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی اس سے پہلے والی بھی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ جو تمام بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی، میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہے، the favor that I bestowed upon you, just recall them، نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس کو پہچانو۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، مرنے کے بعد ان کی خبر پہ جا کے روتے ہوئے مت بیٹھو، میں کاش تمہارے لیے یہ کر دیا ہوتا، میں کاش یہ کر دیا ہوتا، جو نعمتیں اس کے ساتھ اس کو ریئلائز کرو، سبحان اللہ۔ بہرحال تو اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یعنی نجات کیا ہے کہ فرعون بڑا ہی سخت قسم کا ظالم بادشاہ گزرا ہے،
بلکہ فرعون ایک ان کی ابتدا جو ہوتی ہے فرائنا سے ہوتی ہے، جو عراق کے ایک حصے میں تھا. پھر ان کی حکومت پھیلتے پھیلتے پورے مصر پہ آ گئی، اور وہ مصر میں کئی they are divided into many pieces، میں کئی حکومتیں ہو گئی ان کی. ہر ایک ایمپرر تھا، ہر ایک کو فرعون کہتے تھے. تو فرعون ایک، اور ان کو جو فالوورز تھے وہ قبطی تھے اور مالخا کے لوگ تھے. بنی اسرائیل ہمیشہ ان پر ظلم ہی ہوا. یہ انبیاء کے فالوورز رہے بنی اسرائیل جو ہے. قبطی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے انبیاء اکرام کی، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی. اور ان کا ابتدا کا اگر ہم ذکر کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے فرعون کا زمانہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی فرعون بنا. ان کا جیسا سعودی عرب میں آل سعود ہے، جب بادشاہ بن جاتا ہے وہ ملک ہو جاتا ہے، کنگ ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو نجات فرعون سے ملی ان کے لوگوں سے ملی. قرآن فرماتا ہے کہ تفاسیر میں آیا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ ان پر بڑا ظلم اٹھایا جاتا تھا بنی اسرائیل پر. ان سے پتھر کٹوائے جاتے تھے، ان سے ڈھوتے تھے، اور ان کی گردنیں، ان کی ہاتھیں بعض وقت ٹوٹ جاتے تھے. تو ایک ایک ہاتھ سے بیچارے کام کرتے تھے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی تھی. کوئی مرسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی علیہ باللہ. اور یہی نہیں بلکہ عذاب کی ایک انتہا تھی. اس سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. نجوا، نجا کے معنی ہے کہ میں جو چیز ریز کر دینا، کوئی چیز سے ہٹا کر اس پہ دوسرے مقام پر لا دینا، نجات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آل فرعون. اب یہاں آل کی تحقیق ہے، انشاءاللہ یہ تفسیر جو ہے آل کی ذرا طویل ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم عرض کریں گے. لیکن آل کے معنی آج کل جیسا دیا گیا ہے کہ آل سے، جیسا ہم درود شریف میں آل محمد کہتے ہیں، تو آل محمد سے کیا مراد ہے؟ تو اسی آیت کو لے کر لوگ کہتے ہیں آل محمد سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو امت ہے وہ مراد ہے. بلکہ صحیح یہ ہے کہ اسی سے اولاد مراد ہے. اب اس میں جو دلائل دیتے ہیں کہ قرآن میں انہوں نے آل فرعون کا بھی ذکر کیا گیا، اگرچہ کہ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ایک فالوور تھا، لیکن اس سے وہ ایمان لا دیا تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر آل فرعون سے مراد ان کی اولاد تو نہیں تھی مگر اس کے فالوور تھی. تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ آل سے مراد کہیں بھی اگر قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے، اسٹوڈنٹ دیکھیں گے، آل اگر دوسری آیتیں ہوں تو اس کے مطابق عارض ہو جائیں گے. یعنی آل سے کہیں بھی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا. آل سے مراد بلکہ اولاد اور خاندانی کیا گیا. اور رہا مومن آل فرعون کا، جیسا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اس وقت مصر کے تمام حکمرانوں کا لقب جو ہے فرعون تھا، اور سارے فرعون بے اولاد نہیں تھے، بلکہ ایک نسل ایک بڑی چل پڑی تھی، ہزاروں سالوں سے چل پڑی تھی. جیسا آل سعود ہے، 100 سال کا، 100 سال کا زمانہ ہے. اب وہاں جائیں گے آپ، ہر سعودی کو آل سعود نہیں کہیں گے. وہی جو عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن کیا ہے اس کا سعود الفیصل جو ہے، اس کی اولاد کو آل سعود کہتے ہیں. بڑی ان کی عزت ہوتی ہے. اگر وہ ایئرپورٹ سے گزر جائیں تو سب سیلوٹ مارتے ہیں، اور کوئی ان کی چیکنگ نہیں، کچھ نہیں، سیدھا اندر چلے گئے. بڑی عزت. اور قرآن خیر بہرحال مجھے کسی کی تردید کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آل سے مراد قوم نہیں ہے بلکہ وہ خاندانی ہے. اب یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کا ملک ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے، مگر امت نہیں ہوتی ہے. تو امت تو صرف انبیاء کی ہوتی ہے، جبکہ فرعون نبی اور رسول نہیں تھا بلکہ ایک ظالم حکمران تھا، کافر حکمران تھا. اور اولاد کی اولاد کے سلسلے کو نسل کہتے ہیں، اور یہی انہی سے خاندان کا وجود عمل میں آتا ہے. تو سیاق و سباق سے جو اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ جو ہے الگ ہو جاتا ہے. جیسا قرآن میں ذکر ہے استہزاء، مذاق کرنا. مذاق ایک بہت ہی بری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمایا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جو مذاق کیا جاتا ہے، قرآن نے منع کر دیا، حرام کر دیا. لیکن ہماری بہترین ایک پریکٹس ہے آج کل کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا. اب مذاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی استہزاء کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کرا، منافقین کے لیے بھی استعمال کیا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی 15ویں اور 16ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ منافق جو ہوتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو ایمان لا لیے، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِنَّمَا نَحْنُ الْمُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنین کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء فرماتا ہے. اب یہاں استہزاء اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ مذاق کیسا اڑائے گا؟
تو اب اس کا مفہوم علماء کرام نے بڑے اچھے انداز سے اس کے ترجمے کیے، جیسا مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا، طاہر خالد صاحب نے کیا، کرم شاہ صاحب نے کیا. انہوں نے یہ کیا کہ واضح کہ انہیں کے اور اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، یا ان کو پھر آگے فرماتا ہے یمد بہم، اور ان کو ایک ڈھیل دیتا ہے فی طغیانی، وہ جو اپنے زام میں سرکشی میں پھٹک رہے ہیں، وانڈرنگ with their own created opinion، بڑا وانڈرنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بہرحال یہ معنی سیاق و سباق سے بیسڈ آن کانٹیکسٹ میننگ کو چینج، اسی لیے علماء کرام کے پاس جانا چاہیے. ہم قرآن پڑھ کر اس کے معنی نہیں لے سکتے ہیں. اور ہم فرعون کے مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا وہ 450 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا نام کے متعلق امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا اصل ولید بن مصعب بن ریان، اس کا نام تھا. یہ امام ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں. پھر آگے اسی آیت میں ہے یسومونکم سوء العذاب، اور ایک کانسٹنٹ ایک پنشمنٹ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر، بڑی عمر زیادہ تھی اور اس زمانے میں کہ لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا. ایک لا بن گیا تھا. کرپشن بڑھ جاتا ہے نا، جب کرمنلز بڑھ جاتے ہیں نا، کرپشن بیکمز لا، اور بچوں کو قتل کرنا ایک قانون بن گیا. جیسا کہ سرکار دم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جب کسی کو پہلی بچی ہوتی تو ان کو زندہ درگور کرنا ایک قانون بن چکا تھا، اور بڑی شان سے اس کو دفن کر کے آ کے کہتا کہ میں دفن کر کے آیا. ایک قانون بن چکا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ذات پاک مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے، عورتوں کو عزت دی گئی. تو اسی طرح فرعون کے زمانے میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور بیسڈ آن ڈریم، ایک خواب اس نے دیکھا. وہ دیکھا یہ کہ بیت المقدس کے قریب ایک آگ آئی اور گھیرے میں لے لی، اور تمام قبطی جو اس کے فالوورز تھے اس کو تباہ کر دیا. نیند میں سے اٹھا، بڑا بے چین ہوا، کیا کیا جائے. تو جو فارچون ٹیلرز جو تھے ان کو بلایا. تو کاہنوں نے کہا کہ بھئی دیکھ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جو تیری تہس نہس کر دے گا، تیری بادشاہ کو، تیری عزت کو تباہ و تاراج کر دے گا. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ جب بھی بچے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے. تو کئی سالوں تک یہ رہا کہ بچوں کو قتل کرتے گئے. لیکن جو قبطی تھے انہوں نے کہا بھئی دیکھ اب تو سب بوڑھے رہ گئے، اور لڑکیوں کو تو بچاتے ہو، اب کیا کریں گے، بوڑھے ہو گئے اور مر بھی رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہمارا کام کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کا اتنے عیش پرست ہو گئے تھے، کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے. جیسا آج ہم کئی مسلم حکمرانوں کو، ان کی اولادوں کو دیکھتے ہیں، پورا ظلم غریبوں پہ ڈھائے جاتے ہیں، ٹیکس انہیں پر لگا جاتا. اللہ اکبر. ورنہ تو عذاب یہ بھی تھا فرعون کا کہ وہ ٹیکس بہت لگاتا تھا. اگر کوئی چیز ریٹرن میں اگر وہ جو پتھر پھوڑتے یا دیر کرتے یا سبزہ دیر سے اگ جاتا تو خطرناک ٹیکس لگایا جاتا تھا. تو بات آئی تھی بچوں کو قتل کرنے کی، تو بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں. انہوں نے کہا کیا کیا جائے، بوڑھے ختم ہو رہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک سال بچوں کو قتل نہیں کرتے، پھر دوسرے سال بچوں کو قتل کریں گے. جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال میں قتل کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ان کی ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا. جہاں تباہ ہونے والا ہے اس کے گھر میں ان کی پرورش فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو یعنی بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ خدمت میں رکھتے تھے، ان کو رکھتے تھے، اور استغفر کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، ذلیل سلوک کیا جاتا تھا. اس کا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں یہاں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ، تو ان کو روک دیا جاتا تھا، ان کو بچا لیا جاتا تھا. یہ ایک تھا. تو اس وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آزمائش نعمت کو بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دے کر بھی آزماتا ہے، دولت، شہرت،
इज्जत देकर आजमाता है। ये एक है, और एक जिसको बहुत ही इफलास में डाल देता है, शिद्दत और मेहनत में डाल देता है, वो भी एक आजमाइश है। देखा जाता है कि इंसान नेमत का शुक्र अदा करता है या नहीं, और मुशक्कत में डाल के देखता है कि वो सब्र करता है या नहीं। अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली सारी कायनात की, आप रोजे रहा करते थे और बड़े ही हलीम मुत्तबा थे। इसी तरह सैयदना हुसैन की अगर जिंदगी देखेंगे, सहाबा की जिंदगी देखेंगे, बद्र और उहद के सहाबा की जिंदगी देखेंगे, और जो ईमान लाए थे सरकार पर क्या कहना चाहिए, हिजरत से पहले, अल्लाह अकबर, कैसे मुसीबतें उठाए, अल्लाह अकबर, खींचा जा रहा है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर, अल्लाह अकबर, कांटों के जरिए। क्या करें, अहद अहद, और देख रहे हैं कि सरकार के साथ कोई सपोर्ट नहीं, जाहिर नहीं, सिर्फ 40 लोग ईमान लाए हैं। आज हमारे पास है, अरे भाई वो डूबती नैया है, उनकी खरीदने जाना बोलती है, लेकिन वो उनका ईमान देखो, सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, बस खत्म, ईमान ला लिया। अल्लाह अकबर, नजर पड़ते ही पाक दिल बोल उठा। ये सूरत है ईमान लाने के काबिल। सरकार के चेहरे और दस को देख लिया, जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी। अगर उनकी जिंदगी में देख, मुसीबतों से निकले, अल्लाह अकबर, और आज हमें ये दीन हमें मिला है, उनका सदका दीन बचा है। इमाम हुसैन अपनी जान देकर अली असर के गवाह हम शाहिद है कि हमारा दीन कैसे बचा है। अल्लाह अकबर, तो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए हमें एहसास भी दिला रहा है, वैसे कि खिताब बनी इस्राइल से है, लेकिन मोमिन अपने हालात को पहचाने। अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है, हमें खैर उम्मत किया है, लेकिन हम उस पर गामजन है कि नहीं। जैसा कि इज्जत बनी इस्राइल को भी दी थी, वो खो दिए, इस तरह मुसलमान भी अपनी इज्जत को ना खो दे। इसके अंदर एक मैसेज है, बल्कि हर आयत में लाखों करोड़ों मैसेजेस होते हैं। वो जो उनको वासिफूना फिल इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के लिए जिनको चुन लिया है, वो जानते हैं, वो इस समंदर से हीरो निकालते हैं, सुभान अल्लाह, और समझते हैं और अपने मकसद को पहचान लेते हैं। हम यहाँ क़यामत के बोरिये समेटने के लिए नहीं आए, हर कोई मरने के लिए आए। मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी दिया है, जीना मरना अल्लाह के हाथ में हमारे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिबर्टी दी है उसका हम गलत इस्तेमाल ना करें, जुल्म और तशद्दुद से ना करें। जो हमें अहकामात दिए हैं उस पर चलें, ये नहीं कि हम अपने अहकामात बनाकर चलें। We should not create our own laws. We have to follow what Quran and the practices of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his commandments are. तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम तेरा करोड़ा शुक्र बजा लाते हैं मेरे मालिक, तेरा क्या शुक्र अदा करें या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमें इंसान ने पैदा किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया। अल्लाह अकबर, या अल्लाह सुब्हानक व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह दौरान एक तफसीर में गलती हो जाए, या अल्लाह या अल्लाह, आपकी नज़र में या मेरी नज़र में या महबूब की नज़र में आ रही हूँ, अपनी ज़िम्मे को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इज़्ज़त अता फरमा या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।